बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ने एक मकूला तो आपने सुना होगा, मुश्तरी होशियार बाश। कि कोई भी चीज़ खरीदारी करने के लिए आपने होशियार रहना है। जबकि आप किसी सोसाइटी में या किसी जगह पे भी एक प्लाट लेते हैं तो वो तो छोटा सा मामला नहीं होता, वो तो आपकी जो पूरी ज़िंदगी है उसकी जमा पूंजी होती है। तो आपने बड़ा एहतियात करनी है किसी भी जगह पे कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लाट, कोई चीज़ लेते हुए। आज की वीडियो में ख़ुसूसन ये मौजूद डिस्कस किया जाएगा कि हमने किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लाट कैसे लेना है। नाजरीन, हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट लेने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चीज़ आपने चेक करनी है, ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि आया जिस मैं सोसाइटी के अंदर प्लाट ले रहा हूँ वो प्रॉपरली ऑथोराइज है कि नहीं। क्योंकि कोई हर जगह के हर एरिया में कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है जो परमिशन देती है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को कि वो अपने प्लाट सेल परचेज कर सके। उसको हम बोलते हैं, उस परमिशन को हम बोलते हैं एनओसी। यानी कि वो जो सोसाइटी है वो एनओसी उसके पास होनी चाहिए। अब बेशुमार सोसाइटीज हैं जिनके पास एनओसीज हैं। हाउसिंग सोसाइटी हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एक होती है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है कि कोई भी अदारा है, फॉर एग्जाम्पल सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के अदारे होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो मिलके हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हैं। उसके सारे जो मेंबर्स होते हैं वो उसी अदारे के होते हैं। दूसरी किस्म आ जाती है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में क्या होता है कि उसका एक ही ऑनर होता है, उसके पास जो अपनी ज़मीन होती है या उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक एरिया अक्वायर कर लेता है और जो मुतलका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है उससे वो एनओसी ले लेता है। हाँ, दोनों सूत्रों में, हाँ वो कोऑपरेटिव है या प्राइवेट है, आपने उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर लेनी है, उसके पास एनओसी है कि नहीं है। अब एक और चीज, बेशुमार, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, बेशुमार हाउसिंग सोसाइटी है, आपने चेक कर लेना है। अगर वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है तो आपने चेक कर लेना है कि ये इसका ओनर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपने चेक करना है। आया सिर्फ ये हाउसिंग सोसाइटी की एनओसी लेके आया वो टाइमली जो प्लाट है वो डिलीवर करता है कि नहीं करता। बहुत बड़े अच्छी प्राइवेट सोसाइटीज हैं कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं, वो अपने जो परचेजर हैं, अपने बायर हैं, उनको खराब नहीं करते। वो विद इन दी टाइम लिमिट्स वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको डेवलप करके वो अपने जो अलाटीज होते हैं उनको प्लाट हैंड ओवर करती हैं। वेरस बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जो अच्छा काम नहीं करती, टाइमली वो अपनी जो लाइबिलिटी है वो पूरी नहीं करती। या फिर बेशुमार किस्म की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इनिशियली जो महकमा के लोग होते हैं वो मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बना लेती हैं, लेकिन सालों लग जाते हैं, 15-15, 20-20 साल। आज भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं कि जो डेवलप नहीं कर पाई। जो अलाटी हैं उन्होंने वो चीजें, जो इनिशियली उनके मेंबर हैं उन्होंने चीजें ले ली हैं, लेकिन आपने कभी भी उस सोसाइटी में नहीं जाना जो बड़े अरसे से नॉन डेवलप पड़ी हुई है। आपने ये रैकी कर लेनी है, ये देख लेना है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर वो टाइमली डिलीवर कर पा रही हैं तो फिर लाजमी उनमें क्या करें, अपना प्लाट आप ले सकते हैं। अब नाज़रीन ये आ जाता है कि हम प्लाट किससे ले सकते हैं। अगर तो सोसाइटी से डायरेक्ट ले रहे हैं तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि वो प्लाट जो आप ले रहे हैं आया वो मॉर्टगेज तो नहीं हुआ। होता यूं है कि जिस अदारे में जो मुतलका अदारा है, म्यूनसिपल कमेटी है, सीडीए है, एलडीए है, एफटीए, केडी है, वो क्या करते हैं कि जब भी कुछ सोसाइटी होती है उसमें 20 से लेके 30% जो होते हैं वो जो प्लाट है वो मॉर्टगेज कर लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये करें कि वो मुतलका जो अदारा है वो श्योरिटी ले लेता है, वो एक चेक रखता है कि आया ये जो सोसाइटी है ये अपना डेवलपमेंट का काम जो है जैसे उन्होंने हमसे वादा किया हुआ है वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्योंकि बेशुमार किस्म की एमेनिटीज होती हैं जो एक सोसाइटी इसके अंदर होनी चाहिए। रोडें हैं, सड़कें हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप करके देनी होती हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो मॉर्टगेज जो प्लाट है वो नहीं लेने। हाँ, लेटर स्टेज पे वो क्या है, ऐसा ऐसा वो जो चीज़ें हैं वो मुतलका अथॉरिटी को, मुतलका सोसाइटी को हैंड ओवर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल
35% انہوں نے پلاٹس مورگیج کیے ہوئے ہیں، متعلقہ جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے تو وہ دیکھیں گے ہاں جی انہوں نے سڑکیں بنا دی ہیں، 5% ریلیز کر دیا. اب وہ دیکھتے ہیں ہاں جی انہوں نے روڈیں آگے جو فردر جو چھوٹی روڈیں ہیں وہ بنا دی ہیں، 5% اور جو ہے وہ پلاٹ ریلیز کر دیا. آپ دیکھیں گے انہوں نے جو پارکس ہیں وہ بنا دی ہیں، جو مسجد ہے وہ بنا دی ہیں. آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں وہ جو چیزیں جو انہوں نے پلج کی ہوتی ہیں وہ پلاٹ آہستہ آہستہ وہ ریلیز کرتے رہتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے وہ باقی پلاٹوں کی نسبت کم ہوتی ہے. تو کوشش کریں جو مورگیج پلاٹ ہیں وہ نہ لیں. اب فردر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاں اگر تو ڈائریکٹ سوسائٹی سے لے رہے ہیں تو پھر تو ایک اور پروسیجر ہے. اگر آپ ایک وہ پلاٹ ہے جو کسی سوسائٹی کے اندر ڈیولپڈ ہے، آلریڈی ڈیولپ ہو چکا ہے، تو جب کسی کو ٹرانسفر لیٹر مل گیا ہے یا سیل ڈیڈ کے ذریعے اس کو پلاٹ ملا ہوا ہے، جب آپ اس سے لے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے یہ واقعی اس کے پاس ہے، اس کی اونرشپ ہے کہ نہیں. آپ نے ٹرانسفر لیٹر لے لیا، سیل ڈیڈ لے کے اس کے ساتھ NHC لگتا ہے، وہ متعلقہ جو سوسائٹی ہے وہاں پہ آپ نے اس کو ویریفیکیشن کے لیے ڈال دینا ہے. وہ ٹائم فریٹ ہوتا ہے 1 ہفتہ 2 دن 4 دن، اس کے بعد آپ کو وہاں سے ویریفیکیشن مل جاتی ہے، NDC مل جاتی ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے نمبر 1 کہ آیا یہ جو پلاٹ ہے اسی متعلقہ آدمی کے پاس ہے، دوسرا اس کے اندر کوئی ڈیوز تو نہیں ہے، اور کوئی اس کے اندر کوئی اس طرح کا لکونہ تو نہیں رہ گیا. پھر وہاں سے یہ بھی چیک ہو جائے گا آیا یہ جو پلاٹ ہے ایک میچور جو پلاٹ ہوتا ہے کسی سوسائٹی کے اندر اس کے انگیز کسی نے لون تو نہیں لیا ہوا. ٹھیک ہے جی، کوئی اور تو قانونی لکونہ تو نہیں ہے، کسی نے آلریڈی کوئی اسٹے وغیرہ تو نہیں اس پلاٹ پہ لیا ہوا. یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ متعلقہ سوسائٹی کے جو ڈپارٹمنٹس ہے ویریفیکیشن کے بعد وہ آپ کو مل جائے گا. یہی چیز آپ نے لازمی کرنی ہے کہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل 5 یا 10% جو ہوتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ کا، کروڑ کا پلاٹ ہے تو اس میں 5 لاکھ یا 10 لاکھ جو ہے وہ آپ بیانہ کر دیتے ہیں، اور پھر ایک مدت آپ ایک ٹائم آفٹر 1 منتھ آفٹر 15 days جو بھی ٹائم آپ نے ڈیسائڈ کیا ہوا ہے ریمیننگ جو اماؤنٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ آن دی ڈے آف ٹرانسفر آپ نے دینی ہوتی ہے. یہ چیز ہوگی. ہاں ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر میچور پلاٹ ہے، ڈیولپ پلاٹ ہے، کیونکہ پلاٹ کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کہ جسٹ وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ایک سیمی ڈیولپمنٹ ہے، ایک فلی ڈیولپ ہے جس کے اوپر پوزیشن ہے. کیونکہ ایک بندہ ہے میں ہوں یا کوئی بندہ ہے اس نے ڈیولپ پلاٹ لینا ہے کیونکہ اس نے کیا کرنا ہے گھر بنانا ہے. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر آپ نے فوری طور پہ کنسٹرکشن کرنی ہے تو آپ نے وہاں سے چیک کر لیں متعلقہ سوسائٹی کے اندر سے آیا یہ پلاٹ واقعی پوزیشن والا ہے، پوزیشن ایبل ہے، یہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو موقع ہے پلاٹ کا وہ جا کے آپ نے چیک کر لینا ہے آیا وہ پلاٹ کہیں نالے کے پاس تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اڑوس پڑوس میں جو گھر بنے ہیں وہاں سے چیک کر لیں گے کہ آیا جب سائل ٹیسٹ آپ نے کروائی ہے تو اس کے نیچے زیادہ کوئی کھڈے کے اندر کوئی پلاٹ نہیں تھا یا زیادہ وہاں پہ برائی تو نہیں ہوئی. یہ چیزیں آپ نے چونکہ آپ نے گھر بنانا ہے، جب آپ گھر بنائیں گے تو آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی. تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. فردر کیا ہوگا کہ جب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے ویریفیکیشن آ گیا NDC آ گیا تو پھر آپ نے وہ لازمی ویریفائی کر کے تو اس کے بعد آپ نے فردر موو کرنا ہے. اب ہوتا یوں کیا ہے کہ جو بھی ڈیل ہوتی ہے اس میں ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ آل یوز کلیئر ڈیل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفر کے وقت تک جتنے بھی اس کے اندر اماؤنٹ پے ایبل ہے وہ کیا کرنا ہے وہ جو سیلر ہے اس نے پے کرنی ہے، آپ نے نہیں کرنی، اس نے پے کرنی ہے. یہ چیزیں پہلے لکھ دی جاتی ہیں جب آپ ایگریمنٹ ٹو سیل لکھتے ہیں، وہ بڑا کینلی آپ نے لکھنا ہوتا ہے. وہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا اس کے اندر کوئی ڈیوز تو نہیں ہے. اگر ڈیوز ہے تو وہ کون پے کرے گا؟ عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہ پے کرے گا. اگر کہتا ہے کہ نہیں جی ایک پلاٹ ہے جس کی ابھی قسطیں چل رہی ہیں تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی انسٹالیشن جو پیڈ اماؤنٹ ہے وہ آپ نے اس کو دے دینی ہے. ریمیننگ جو اس کے اندر جو چارجز ابھی ڈیو ایبل ہیں وہ آپ نے مائنس کرنا ہے. یا تو بعض کا تو ہوتا ہے کہ وہ جو ساری جو پیمنٹ ہوتی ہے ریمیننگ وہ سوسائٹی کہتی ہے یہ ٹوٹل کے ٹوٹل پے کریں تو پھر ہم ٹرانسفر کریں گے. اگر پے کرنے ہیں تو وہ پھر وہ ٹوٹل ڈیل کے اندر وہ شامل ہوں گے. فار ایگزامپل کروڑ کا پلاٹ ہے اس کے اندر 20 لاکھ کے ڈیوز آ گئے ہیں تو 20 لاکھ جو ہے وہ اس کے اندر پے کرے گا. یا پھر سوسائٹی کہتی ہے کہ نہیں جو 20 لاکھ ہے وہ قسطوں میں ہے
تو آپ نے ٹوٹل ڈیل میں سے اس کو مائنس کر لینا ہے، کیونکہ آپ نے پھر اس کو وہ پیبل ہے، وہ آپ نے وہ پیبل ہے، تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال کر لینا. اینڈ پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے ناظرین جو بھی پیمنٹ ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی بھی جو پیمنٹ ہے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے کی جائے، پہ آرڈر نہ دیے جائے یا پہ بینکنگ ڈرافٹ کے ذریعے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. کوشش کریں کہ پیمنٹ جو ہے وہ کیش میں نہ کریں. اور دوسرا ایک اور میں چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو شیئر کر دوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو الاٹی ہے، جو پلاٹ کا جو مالک ہے، اس کے نام کا جو پے آرڈر ہے وہ بنائیں. آپ نے پیمنٹ ناظرین تب کرنی ہے جب ٹرانسفر ہو جائے. سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے آج کل بایو میٹرک سسٹم ہوتا ہے، ایک پراپر پروسیجر جو ہوتا ہے اس کے تحت وہ ٹرانسفر لیتے ہیں. بڑا جو اچھی سوسائٹی ہے وہاں پہ ایک بڑا آرگنائز قسم کا جو ٹرانسفر کا پروسیجر ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بایو میٹرک تھم امپریشن ہوتے ہیں سیلر کے اور آپ کی. پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر فائنلی وہ ایک ذمہ دار آدمی ہوتا ہے، ان کا کوئی سیکٹری لیول کا آدمی ہوتا ہے جو ٹرانسفر لیتا ہے. پھر وہ آپ سے یہ طے کر لیتا ہے، آپ سے یہ پوچھتا ہے، جی سیلر سے پوچھتا ہے کہ آپ کو پیمنٹ ہوگی ہے کہ نہیں ہوگی. تو وہاں پہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کسی قسم کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا. آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو اپریشیٹ کریں، سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں. میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.